بھائی نے فرمایا کہ غیر موقدہ سنتیں کون کون سی ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں دونوں غیر موقدہ ہیں، اور ان کے ادائیگی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی اور تیسری کو ثنا سے شروع کریں گے، اور دوسری میں التحیات کے بعد درود شریف اور مکمل دعا بھی پڑھی جائے گی، جبکہ مؤکدہ سنت اگر ادا کریں گے تو اس میں صرف پہلی میں ثنا ہوتی ہے، تیسری میں نہیں، اور اس میں دوسری کے بعد بالکل فرائض کی مثل التحیات کے بعد کچھ بھی اضافہ نہیں کیا جاتا۔ میں نے فرمایا کہ وطر عشاء کے جو آخر میں وطر پڑھتے ہیں، کیا اس میں تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، شریعت نے کوئی سورت اس میں مقرر نہیں کی ہے، کوئی دوسری سورت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکیں گے۔ ایک یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دیر سے آیا اور امام صاحب نے آخر میں سجدہ سہو کیا، تو بعد میں آنے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سجدہ سہو ہو رہا ہے اور مجھے اس میں شامل ہونا ہے؟ دیکھیے، علماء کرام نے اسی لیے بیان فرمایا کہ آنے والے کو چاہیے کہ جب امام سلام پھیرے تو کھڑے ہونے میں بہت زیادہ جلدی نہ کرے، بلکہ انتظار کرے، یعنی اطمینان سے وہ امام کے سلاموں کا انتظار کرے، اس کے بعد کھڑا ہو، کہ ہو سکتا ہے وہ سجدہ سہو کرنے والا ہو، کیونکہ امام ایک سلام کے بعد سجدہ سہو کرے گا تو کم از کم ایک سلام کے بعد دوسرے سلام کا انتظار کر لیا جائے۔ اگر امام دوسرے سلام کی طرف مڑ گیا ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جائیں، ورنہ اگر سجدہ سہو کریں تو بعد میں آنے والے کو بھی سجدہ سہو میں شریک ہونا لازم ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میرے بھائی سے حافظ ہیں، لوگ آ کے دعا کرواتے ہیں مختلف بیماریوں وغیرہ کے اندر، تو کیا یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، خود یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے شفا کی دعا کی درخواست کی ہے، تو اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بہن نے مزید کویسچن کیا کہ کیا اگر کوئی کسی پیر صاحب سے بیعت کرتا ہے تو انہیں مدد کے لیے پکارنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے، اس کے جواز اور عدم جواز میں تو جواز میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہی ہے کہ چونکہ لوگ مکمل طور پہ معلومات حاصل نہیں کیے ہوتے، تو ہو سکتا ہے کہ اس پکارنے میں جو ان کا نظریہ ہے اس میں کوئی فساد پیدا ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہاں پیر صاحب کو بطور وسیلہ پیش کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ آفس میں ان کے سویپر ہیں غیر مسلم